السلام علیکم 12 کلاس کے اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کی پڑھائی اچھی چل رہی ہوگی۔ ہم آپ کے آن لائن کلاس ٹیچر محمد رہبر سر آپ کو پرشین کی پیج نمبر 62 پر پہلی غزل لے کر آئے ہیں، حافظ شیرازی کی غزلیات کا سیکشن آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ بچوں، غزل کوسچن نمبر 2 کے بی میں آئے گی 6 مارک کی۔ تو اس میں غزل میں جو ہے کون کون سے سوالات آپ کو آ سکتے ہیں؟ اشعار مکمل کیجئے، ہمصوت الفاظ لکھیے، مقطع تلاش کیجئے، سنت تضاد، سنت تلمیح یا سنت تجاہل عارفانہ کا شعر لکھیے یا اشتقاق کا شعر لکھیے، زیر اضافت کے الفاظ لکھیے یا مصرع مکمل کیجئے، یا قافیوں کو ترتیب سے لکھیے، یا اشعار کی وضاحت اردو میں کیجئے، یا اپنے پسند کا شعر لکھیے، پسندیدگی کی وجہ لکھیے، یا مناسب الفاظ سے خانہ پوری کیجیے۔ تو یہ تمام سوالات آپ کو غزل کوسچن نمبر 2 کا بی جو 6 مارک کے لیے آتا ہے اس میں آپ کو دیکھنے کو پیپر میں ملیں گے۔ اس میں سے کوئی 3 سوال آئیں گے 2 مارک کے، 2+2+2 6۔ چلیے پہلی غزل ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہاں پہ حافظ شیرازی۔ حافظ شیرازی بہت ہی مشہور و معروف شاعر ہیں ہمارے فارسی ادب کے۔ تو غزلیات میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے مجلس ادارات کے ایک بہت ہی اہم ممبر اور ہمارے استاد محترم کے فرزند اور ہمارے استاد ہی سمجھیے جناب منیر الدین تاجی صاحب، جنہوں نے ہم کو پڑھایا ہے جی ایس کالج کھمگاؤں میں، انہی کے بڑے فرزند جناب انجم ضیاء الدین تاجی صاحب، جو فارسی مجلس ادارات کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے جو ہے غزلیات کا ترجمہ کیا ہے۔ ہم انہی کے ترجمے پر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو انجم ضیاء الدین تاجی صاحب کا میں گلستان فارسی کی جانب سے بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنا اچھا ترجمہ کر کے دیا ہے جس کا میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ بچوں، سب سے پہلے شاعر کا تعارف یہاں کروا دیتے ہیں۔ حافظ شیرازی، حافظ کا اصل نام شمس الدین محمد تھا۔ وہ 8ویں صدی ہجری کے اوائل میں شیراز میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام بہاؤالدین تھا۔ حافظ شیرازی نے اپنے زمانے میں جید علماء سے مختلف علوم حاصل کر کے بلند مقام پایا۔ وہ حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ، اور اسی رعایت سے انہوں نے اپنا تخلص حافظ اختیار کیا تھا۔ وہ فارسی غزل کے ایک بلند پایہ شاعر ہیں۔ انہوں نے سن 791 ہجری میں شیراز میں وفات پائی اور اپنی محبوب ترین سیرگاہ گلگشت مسلح میں سپرد خاک کیے گئے۔ آسماں تیری لہد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رسطا تیرے گھر کی نگہبانی کرے۔ یہ ہمارے فارسی زبان کے بہت ہی مشہور و معروف شاعر ہیں حافظ شیرازی۔ آج ہم ان کی غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ بچوں، حافظ کی غزل میں ٹوٹل 7 اشعار ہیں، اور اس میں ہم کو کافی سارے ہمصوت الفاظ ملیں گے دیکھنے کے لیے، سنت تضاد کی مثالیں ملیں گی اور سنت تلمیح کی مثال ملے گی، اور ہم الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے۔ پہلے یہ نظم ہم پڑھ لیتے ہیں، پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں کہ اس کی ریڈنگ کیسے کی جاتی ہے۔ دل می رود ز دستم صاحب دلاں خدارا، دردا کے راز پنہا خواہد شدہ اشکارا، دہروز مہر و گردوں افسانہ ایست افسوں، نیکی بجائے یاراں فرصت شمار یارا، کشتی شکستگانیم اے باد شرط برخیز، باشد کے باز بینیم آیار آشنارا، اے صاحب کرامت شکرانہ سلامت، روز تفقد کن درویش بے نوارا، آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرفست، با دوستاں تلطف با دشمناں مدارا، ہنگام تنگ دستی در عیش و کوش و مستی، کائین کیمیا ہستی قاروں کند گدارا، حافظ بخود نپوشید این خرقہ میں آلود، اے شیخ پاک دامن معذور دار مارا۔ تو یہ 6 اشعار کی غزل
جو ہے ہم نے آپ کو پڑھ کر بتائی ہے کہ کس طرح سے بلند خوانی ہم نے کرنا چاہیے غزل کی. تو بچوں بلند خوانی کرنا بھی ایک بہت اچھا فن ہے، صحیح طور سے اس کو پڑھنا، تاکہ اس کی بحر جو ہے یعنی عروض تختی جو ہم کو فورس میں ہے، وہ بھی اگر ہم شعر صحیح پڑھیں گے تو ہم اس کی تختی بھی صحیح کرنا سیکھیں گے، عروض بھی ہم صحیح کرنا سیکھیں گے، اور اس کو ہم برابر برابر تقسیم بھی کریں گے، اور اس کی بحر پر ہم کو دسترس آ جائے گی، بحر میں ہم ایکسپرٹ ہو جائیں گے. کیونکہ شاعری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح پڑھیں، صحیح سمجھیں، اور جب انسان صحیح پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ علم عروض سے واقف ہو جائے گا، اور جب علم عروض سے واقف ہو جائے گا تو پھر وہ شاعری کرے گا بھی تو صحیح کرے گا، اور سنے گا بھی تو صحیح سنے گا. چلیے دیکھتے ہیں پہلا شعر. دل می رود ز دستم صاحب دلاں خدارا، دردا کے راز پنہا خواہد شد آشکارا. یہاں پہ شیخ سعدی کہتے ہیں اے دل والو، خدا کے لیے میرے ہاتھ سے میرا دل نکلا جاتا ہے. دل می میرا رود نکلا جاتا ہے، زدستم دست یعنی ہاتھ، زدستم میرے ہاتھ سے، صاحب دلاں اے دل والو، خدارا خدا کے لیے، اے دل والو خدا کے لیے دیکھو کہ میرا دل میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے اور اس کا مجھے افسوس ہے. دردا یعنی افسوس، ہاں، کہ راز پنہا، کہ جو راز اس میں پنہا تھے، چھپے ہوئے تھے، خواہد شد آشکارا، اب وہ کھل جائیں گے. آشکار، پنہا چھپا ہوا اور آشکار کھل جانا ہے نا. یعنی پنہا کہتے ہیں کسی پوشیدہ کو، ہے نا، اور آشکار کہیں گے ہم کسی چیز کے کھل جانے کو. تو پوشیدہ ہونا اور آشکار ہونا، پنہا اور آشکار ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں، الٹ ہیں. اس لیے یہ شعر صنعت تضاد میں ہے کہ اے دل والو، خدا کے لیے میرا دل میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. دل می روز دستم صاحب دلا خدارا، دردا افسوس کے راز پنہا، کہ اس میں جتنے پنہا، جتنے چھپے ہوئے راز ہیں، خواہد شدہ اشکارا، اب تو وہ سب کھل جائیں گے، افسوس کے پوشیدہ راز کھل جائیں گے. دل والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو عشق الہی میں مبتلا ہیں، ہے نا. عشق حقیقی میں ڈوب کر یہ نظم کہی گئی، غزل کہی گئی ہے. شاعر کہتا ہے کہ دل والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو عشق الہی میں مبتلا ہیں. شاعر ان سے مدد کے لیے درخواست کر رہا ہے، اسے اس بات کا ڈر ہے کہ عشق کا راز نہ کھل جائے. ٹھیک ہے. دوسرا، دہ روزہ مہر و گردوں افسانہ ایست و افسوں. ہاں، یہاں پہ زمانے کی 10 روزہ محبت ایک افسانہ اور طلسم ہے. دہ یعنی 10، روزہ، مہر یعنی محبت، گردوں یعنی فلک. فلک یعنی یہاں پہ زمانہ، ہے نا. ہاں، اکثر جو ہے شاعر زمانے کے لیے کا استعمال کرتے ہیں؟ فلک کا، آسمان کا. افسانہ ایست و افسوں، افسانہ اور طلسم ہے. ہاں، یعنی دنیا کی کہانی جادو کی مانند ہے جو جلد ختم ہونے والی ہے. ایسا کہ دہ روزہ مہر و گردوں افسانہ ایست و افسوں، ہے نا. جیسے اردو میں کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے نا، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. تو یہاں پہ کہا گیا ہے دہ روزہ مہر و گردوں افسانہ ایست و افسوں، کہ یہ دنیا کی جو زمانے کی 10 روزہ جو محبت ہے، یہ ایک ٹیمپرری چیز ہے، ایک پائیدار نہیں ہے، ایک ناپائیدار ہے، افسانہ ہے، طلسم ہے جو ختم ہونے والی ہے. نیکی بجائے یاراں فرصت شمار یاراں. ہاں، یعنی اے دوست، دوستوں کے ساتھ بھلائی کو غنیمت سمجھ، ہے نا. ہاں، جو نیکی ہے، یہ بھلائی اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. نیکی بجائے یاراں فرصت شمار یاراں، کہ دوستوں کے ساتھ بھلائی کو غنیمت سمجھ، یعنی دنیا جو ہے جادو کی مانند ہے جو دخلت ہونے والی ہے، اس لیے نیکی کے موقع کو غنیمت سمجھ اور دوستوں کے ساتھ فرصت اور خیر خواہی کا رویہ اختیار کر. ہاں، یہ یہاں پہ کہا گیا ہے، یاروں اور دوستوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر اور موقع کو غنیمت سمجھ، کیونکہ دنیا جلد ہی ختم ہونے والی ہے اور یہاں کی زندگی جو ہے، یہاں کی محبتیں ایک افسانہ اور ایک طلسم ہے، جھوٹا ہے سب، ہے نا. اور عشق حقیقی جو ہے وہ خدا سے ہی ہے. تیسرا شعر ہے کشتی شکستگانیم. ہاں، شکستگانیم یعنی ٹوٹ جانا، کشتی ٹوٹی ہوئی ہے. اے باد شرط برخیز. باد شرط کہتے ہیں موافق ہوا کو، فیوریبل ویٹ، ہے نا، جو ہمارے فیور کی ہوتی ہے. ہاں، اور ایک ہوتی ہے باد مخالف، ہے نا. ہاں، تو باد مخالف کا اپوزٹ کیا ہے؟ باد شرط. تو باد شرط کا کی مثال ہے؟ زیر اضافت کی، ہے نا. باد شرط کا کی مثال ہے؟ زیر اضافت کی. کشتی شکستگانیم اے باد شرط برخیز. ہماری کشتی ٹوٹی ہوئی ہے نا. اے موافق ہوا
تو برخیز چل، ہماری کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، اس لیے اب شاعر موافق ہوا کو کیا کہہ رہے ہیں، کم سے کم تو چل، تجھ سے تو کشتی چلے گی، باشد شاید کہ بعض دوبارہ بینے ہم دیکھ لیں، یار ہمارے اس دوست کو آشنارا جو ہمارا شناسہ ہے، شاید اس شناسہ یار کو ہم پھر سے دیکھ لیں، ہماری کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، اس لیے اے موافق ہوا کم سے کم تو چل، شاید ہم اس یار کو پھر سے دیکھ سکیں، یعنی ہمارا کوئی سہارا اور ذریعہ باقی نہیں رہا ہے اب یار سے ملنے کے لیے، موافق ہوا یعنی تقدیر کا ہی سہارا باقی ہے، یہاں بعد شروط کا مطلب تقدیر کا سہارا ہی باقی ہے، اگر قسمت موافق ہوئی تو ہی ہم اس دوست کو جس سے ہم واقف ہے دیکھ سکیں گے، ورنہ ہم دیکھ نہیں سکیں گے۔ چوتھا شعر ہے، اے صاحب کرامت زیر اضافت شکرانہ سلامت، ہے نا، روز تفقد کن درویش بے نوارا، تفقد کہتے ہیں ہمدردی کو، سمپتھی کو، کمپیشن کو، اور بے نوا کہتے ہیں مجبور کو۔ ہاں، اے صاحب کرامت، اے کرامت والے، شکرانہ سلامت، سلامتی کے شکرانے میں، سلامتی کے شکرانے میں، روزے کسی دن، تفقد کن، ہاں، درویش بے نوارا، ہم بے سر و سامان درویش ہیں، فقیر ہیں، ہے نا، کسی دن ہمارے بارے میں بھی پوچھ، ہمارے بارے میں بھی کچھ ہمدردی کا اظہار کر، یعنی تجھے بزرگی اور مرتبہ حاصل ہوا ہے اے کرامت والے، اس کے شکرانے میں کسی دن ہم جیسے درویشوں کی بھی احوال پرسی کر لیا کر۔ تو یہاں پر شاعر اہل کرامت کو سوال کر رہے ہیں کہ سلامتی کے شکرانے میں ہم جیسے بے حال، بے سر و سامان، فقر و فاقہ والے فقیروں کے بارے میں بھی بعض پرس کر لیا کر، تجھے اللہ نے بزرگی اور مرتبہ دیا ہے، تو اس بزرگی اور مرتبے کے شکرانے میں ہم جیسے درویشوں کی بھی احوال پرسی کر لیا کر، ہم مجبور ہیں، ہماری بھی ہمدردی کر لیا کر۔ پانچواں شعر ہے، آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرفست، ہاں، دونوں جہاں کی راحت، دو گیتی یعنی دونوں جہاں کی، ہاں، آسائش یعنی راحت و آرام، تفسیر کہتے ہیں توضیح، وضاحت، ایکسپلینیشن کو، این دو حرفست دونوں جہاں کی راحت، ان دو حروف کی تفسیر ہے، کون سے دو حرف ہیں وہ؟ دوست اور دشمن، ہاں، کہ با دوستان تلطف، دوستوں کے ساتھ تلطف کر، مہربانی کر، اور با دشمنا مدارا، اور دشمنوں کے ساتھ احتیاط کر، ہے نا، دشمنوں کے ساتھ کیا کر، احتیاط کر، دونوں جہاں کی راحت ان دو حروف کی تفسیر میں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ مہربانی کر اور دشمنوں کے ساتھ رواداری کر، یعنی اگر دونوں عالموں میں تو دنیا اور آخرت میں اطمینان چاہتا ہے تو دوستوں کے ساتھ حسن و سلوک کر اور دشمنوں کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آ، تاکہ تجھے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی نصیب ہو۔ تو دوست اور دشمن ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ متضاد الفاظ ہیں، اپوزٹ ہیں، اس لیے یہ شعر بھی صنعت تضاد کی مثال ہے۔ اوکے، اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہنگام تنگ دستی در عیش کوش مستی، کائن کیمیائی، کائن کیمیا ہستی، قارون کند گدارا، ہاں، قارون کا ذکر آ گیا ہے اس میں، ہے نا، قارون جو تھا وہ ایک بہت تکبر والا بادشاہ تھا جس نے بہت دولت جمع کی تھی، ہے نا، تو یہاں پہ ایک مشہور دولت مند انسان کا ذکر ہو گیا، اس لیے صنعت تلمیح، کیا ہے صنعت تلمیح، ہاں، جب شاعر کسی مشہور واقعہ یا مشہور شخص یا مشہور چیز کا اپنے شعر میں ذکر کرتا ہے تو صنعت تلمیح کہلاتی ہے۔ یہاں پہ ہے کہ ہنگام تنگ دستی در عیش کوش مستی، ہے نا، یعنی تنگ دستی کا وقت اگر انسان ہنسی خوشی گزارے، تنگ دستی کے وقت مستی اور عیش میں لگ جائے، کائن کیمیائے ہستی قارون کند گدارا، اس لیے کہ یہ کیمیا، یہ سونا، کیمیا یعنی یہ سونا بنانے کا عمل جو ہے یہ فقیر کو قارون بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تنگ دستی کا وقت اگر انسان ہنسی خوشی گزار دے تو وہ دل کا قارون بن جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر انسان خوشی ڈھونڈے اور تنگ دستی کے وقت وہ ایک اچھا اپنے اندر ایک اچھا جذبہ پیدا کرے اور ہنسی خوشی، تنگ دستی کو ہنسی خوشی جھیل لے، تو وہ بھی گویا اپنے دل کا کیا ہے، قارون ہے، ایسا کہا گیا ہے۔ حافظ بخود نپوشید این خرقہ میں آلود، خرقہ کہتے ہیں پوشاک کو، ہے نا، ڈریس کو، حافظ نے یہ شراب میں آلود کہتے ہیں شراب میں تر، اور خرقہ کہتے ہیں پوشاک کو۔ حافظ نے
یہ شراب میں تر لباس خود نہیں پہنا ہے، نپوشدن نہیں پہنا ہے، بخود حافظ نے خود ہو کر یہ شراب میں تر لباس خود ہو کر نہیں پہنا ہے۔ اے شیخ پاک دامن معذور دار مارا، اے پاک دامن شیخ ہمیں معذور سمجھ، یعنی حافظ کے جو حالات ہیں وہ خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں، تقدیر کے مطابق حافظ جی رہا ہے، اس لیے حافظ کو تو معذور سمجھ۔ حافظ جو ہے اپنی، وہ کہتے ہیں نا تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، ہے نا؟ ایسا یہاں پر ہے کہ حافظ کہہ رہے ہیں وائز سے کہ اے وائز تو میرے شراب میں تر لباس کو مت دیکھ، ہے نا؟ ہاں تو یہ تو خدا کا مقرر کیا ہوا تقدیر کے مطابق میں یہ لباس پہن رہا ہوں، جو حالات مجھ پر آ رہے ہیں ان حالات پر تو زیادہ غور مت کر، یہ حالات اللہ کی طرف سے ڈالے ہوئے، یہ میرا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے، اس لیے تو مجھے اس معاملے میں معذور سمجھ۔ تو اس طرح سے بچوں ہم نے یہاں پر 7 اشعار کی آپ کو جو ہے غزل کا ترجمہ فروغ کر کے بتائے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب آپ چلیے ہم چلتے ہیں آپ کو لے کر اس غزل کی ایکسرسائز، ہم تمرین کریں گے۔ درج ذیل اشعار مکمل کیجئے، ہے نا؟ کیا ہے؟ دو روزہ مہر گردوں افسانہ ایست و افزوں، نیکی بجائے یاراں فرصت شمار یارا، ہے نا؟ ہاں دوسرا کیا ہے؟ با دوستاں تلطف کا پہلا مصرع اولا کیا ہے؟ آسائش و دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستاں تلطف با دشمناں مدار۔ غزل سے ہم صوت الفاظ چن کر لکھیے۔ ہاں ہم صوت الفاظ اس میں ہیں، دیکھیے ہم صوت الفاظ کتنے ہیں اس میں، دیکھیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دردہ دال سے ہے، اس کے بعد دیکھیے آپ دال سے بہت سارے الفاظ ہیں اس میں۔ درویش، دو گیتی، اس کے بعد دست، دستم، دستم دلان ہو گئے 2، دردہ 3، دہ 4، درویش 5، دوست 6، دشمن 7، دامن 8، سب دال سے، ہے نا؟ دال والے سارے الفاظ جمع کرنا، وہ سارے کے سارے الفاظ رائمنگ ورڈز یعنی ہم صوت الفاظ ہو جائیں گے فرام دا غزل، اوکے؟ اس کے بعد غزل سے مقطع تلاش کر کے لکھیے اور اردو اور انگریزی میں اس کی تشریح کیجیے، ہے نا؟ مقطع، غزل کا مقطع کیا ہے؟ وہ شعر جس میں اپنا شاعر تخلص استعمال کرتا ہے۔ حافظ بخود نپوشد این خرقۂ میالود، اے شیخ پاک دامن معذور دار مارا۔ ہاں اس کی تشریح ہم نے آپ کو کر کے بتائے ہیں کہ اس شعر میں حافظ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شراب میں تر جو پیرہن ہے یہ میں نے خود نہیں پہنا ہے نا؟ ہاں یعنی جو میری زندگی جس بھی حال میں گزر رہی ہے میں نہیں گزار رہا ہوں، بلکہ یہ خدا کی طرف سے جو ہے مقرر کی ہوئی تقدیر کے مطابق میں گزر رہا ہوں، اس لیے اے واعظ، ہے نا؟ ہاں تو میری اس حالت کو دیکھ کر شکایت مت کر بلکہ مجھے معذور سمجھ، اوکے؟ ہاں انگلش میں بھی وہ کہے گا، حافظ یہ کہہ رہا ہے کہ he himself has not weared that the dress dipped in wine. So actually he is saying that the life he is living is not depending upon himself, ہے نا؟ he is living a life according to the will of God. The circumstances he is suffering is from God, not from himself. کہ جن حالات سے وہ گزر رہا ہے it is predestined، یہ خدا کی طرف سے ہیں، and it is and he himself is solely not responsible for that circumstances، کہ ان حالات کے لیے وہ پوری طرح سے خود جو ہے ذمہ دار نہیں ہے۔ اس کے بعد غزل سے سینت تضاد کا شعر تلاش کر کے لکھیے۔ 2 اشعار جو ہیں سینت تضاد کے ہیں۔ پہلا شعر ہے دلمی روت زدستم صاحب، دلمی روت زدستم صاحب دلاں خدارہ، دردہ کے راز پنہا خواہد شد آشکارا۔ پنہا اور آشکار، ہے نا؟ یہ دونوں کھلا اور چھپا ہوا، یہ سینت تضاد ہے۔ دوسرا شعر ہے ہنگام تنگ دستی در عیش و کوش و مستی، کائین کی ایمیائی آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرفست، با دوستاں تلطف با دشمناں مدارہ۔ دوست اور دشمن دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اس لیے یہ سینت تضاد کی مثال ہے۔ اس کے بعد غزل سے زیر اضافت کی مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ پڑھاتے ٹائم ہم نے آپ کو بتائے ہیں زیر اضافت والے جو الفاظ ہیں وہ ہیں
وہ ہیں جو ہے صاحب کرامت اور آسائش دو گیتی. اوکے. اس کے بعد غزل سے سنت تلمی کا شعر تلاش کر کے لکھیے. قارون کا نام آ گیا ہے ایک شعر میں. شعر نمبر 6 میں ہنگام تنگ دستی در عیش و کوش و مستی کائین کیمیائی قارون کند گدارا. یہ سنت تلمی کا شعر ہے. اس کے بعد ہے مناسب متبادل کی مدد سے مصرع مکمل کیجیے. تو الفاظ کمپلیٹ دا لائنس وتھ اپروپریٹ ورڈس فرام دا بریکٹس. سم ورڈس آر گیون ان دا بریکٹ. دو میں سے کون سا صحیح ہے؟ جیسے دردا کے راز پنہا خواہد شد آشکارا ہے نا. ہاں. اور دو روزہ مہر و گردوں افسانہ ایستو افسوں ہے نا. باشد کے باز بینیم آیار آشنارا روزے تفقد کن درویش بے نوارا اے شیخ پاک دامن معذور دار مارا. تو اس طرح سے یہ پہلی غزل جو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ غزل اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اس کا ایکسپلینیشنس بھی آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. سوال نمبر 2 کے بی سیکشن کے لیے اس کو پڑھیے 6 مارک کے لیے. تو آپ کو اگر یہ غزل اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوئی تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس کو زیادہ اپنے دوستوں تک بھیجیے تاکہ سارے بچے جو ہے غزلوں کی تیاری کر سکیں. السلام علیکم.